بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال تعالی وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وقال تعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دین میں منحصر ہیں، دین ہی کے اندر ہیں۔ اگر کوئی دین کو چھوڑ کر دنیا میں ترقی کر جائے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا، اور اگر کوئی دین پر چل کر بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا، بیمار مر گیا، غربت میں مر گیا، تنگی میں مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی عادت شریفہ عزیمت پر عمل کرنے کی تھی۔ آپ رخصت پر عمل کرتے تھے صرف امت کو دکھانے کے لیے، امت پہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے تنہائی کی عبادتوں میں آپ بڑی مشقت اٹھاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ اور تو آپ سے درخواست کی جاتی، آپ کیوں نہیں آرام کر لیتے، تھوڑا سا سو جایا کریں، اپنے آپ کو راحت دیا کریں۔ آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ بڑے انعامات ہیں، میں شکر گزاری میں ساری رات روتا رہتا ہوں۔ تو آپ کی عادت شریفہ اپنے ذاتی اعمال میں مشقت اور عزیمت کو اپنانے کی تھی۔ تو ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی تھی، مگر بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو حیرت ہوئی کہ انفرادی معمولات میں تو آپ عزیمت پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ آج نفل پڑھ رہے ہیں اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا مالی اراک تصلی جالسا، یا رسول اللہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بیٹھا ہوا نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھا اور آپ سے پورا جملہ کہا نہ جا سکا، آپ پورا جملہ نہ بول پائے، بس آپ نے کہا الجوع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بھوک نے بٹھا دیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رونے لگے کہ ہائے، سرکار دو عالم پہ اتنی بھوک ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا لا تبکی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رو نہیں، فإن شدت الحساب لا تصیب الجائع یوم القیامت اذا احتسب، جو شخص اللہ کے لیے بھوکا رہا ہوگا قیامت کے دن اللہ اس سے حساب ہی نہیں لیں گے۔ تو اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، دنیا ہونی چاہیے، بڑے بڑے گھر ہونے چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو دین کی طرف لائے تو لوگ اسے تانے دیتے ہیں، ابے تیرے بچے ٹکڑوں پہ پلیں گے، چندے کے پیسوں سے پلیں گے، کیوں اپنی
اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہو، حالانکہ دنیا کا مل جانا، مال پیسے کا مل جانا، بڑی بڑی پراپرٹیوں کا مالک ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو دین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اٹل فیصلہ ہے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے درجات اس لیے دے دے گا کہ وہ وزیر اعظم تھا، وہ عہدے دار تھا، وہ زمیندار تھا، وہ بڑا جاگیردار تھا، اپنی قوم کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کی ایک ادنا سی بھی نعمت اس وجہ سے نہیں دیں گے۔ جو کچھ بھی ملے گا دین کی وجہ سے ملے گا، اور دنیا میں بھی جو کچھ ملے گا وہ دین کی وجہ سے۔ دنیا کی عزتیں بھی دین میں ہیں، آخرت کی عزتیں بھی دین میں ہیں، دنیا کی راحتیں بھی دین میں ہیں، اور آخرت کی راحتیں بھی دین میں ہیں۔ دنیا کا سکون بھی پیسے میں نہیں ہے، دنیا کا سکون بھی دین میں ہے۔ آپ پیسے والوں کو دیکھیں جن کے پاس پیسہ تو ہے مگر دین نہیں ہے، خدا کی قسم آپ ان کے اندر کو قریت کر دیکھیں، وہ ایک جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شکل میں بڑے وہ خوش پاش ہیں، لیکن اندر میں ان کے ایک بے سکونی کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، جو ان کو سونے نہیں دیتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حیرت ہوتی ہے کہ گولیاں کھائے بغیر لوگ کیسے سو جاتے ہیں، ان کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے، حالانکہ وہ بڑے ارب پتی ہیں اور بڑے کھرب پتی ہیں، بڑے مال والے ہیں، لیکن وہ نیند کی نعمت سے محروم ہیں، سکون کی نعمت سے محروم ہیں۔ سکون تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی دین میں ہے، سکون تو اللہ نے رکھا ہی دین میں ہے۔ حضرت امام ربانی غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ یہاں پریشانیاں سب پہ آتی ہیں، بعضوں پہ پریشانیاں آتی ہیں عذاب بن کر، پکڑ بن کر، اللہ پاک کی طرف سے گرفت بن کر آتی ہیں، اور بعضوں پہ پریشانیاں آتی ہیں ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا علاج کرتا ہے، طبیب بن کر ان کا علاج کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو صاف کرتا ہے ان پہ پریشانیاں بھیج کر۔ اور بعضوں پہ پریشانیاں آتی ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں اب پتہ کیسے چلے کہ کس کی پریشانی عذاب بن کر آئی ہے، کس کی پریشانی کفارہ بن کر آئی ہے، اور کس کی پریشانی رفع درجات کے لیے آئی ہے؟ تو فرماتے ہیں جب پریشانی آئے اور بے سکونی بڑھ جائے، پریشانی بڑھ جائے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ پہ اعتراض پیدا ہو رہا ہو اور پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہو، نیند اڑ رہی ہو اور دل بے سکونی کا شکار ہو رہا ہو، سمجھ جائیں کہ پکڑ آئی ہے۔ اور جب پریشانی آئے اور رجوع اللہ پاک کی طرف بڑھ جائے، لمبے لمبے سجدے ہو رہے ہوں، لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہوں، آنسو بہ رہے ہوں، اللہ پاک کو اپنے دل کے دکھڑے سنا رہا ہو، اعمال میں ترقی ہو رہی ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر جو پریشانی آئی ہے یہ پریشانی اس کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آئی ہے۔ اور باقی جو گناہوں سے معصوم ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام، تو ان پر پریشانیاں سب سے زیادہ آتی ہیں اور وہ پریشانیاں درجات کے بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ تو جو نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور بے دین ہوتا ہے، اس کی زندگی دین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، تو سب سے پہلا عذاب اللہ تعالیٰ اس پر یہ بھیجتے ہیں کہ اس کی زندگی سے سکون سلب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے سکون سلب ہو جاتا ہے، راحت سلب ہو جاتی ہے، وہ اپنوں میں رہ کر بھی تنہا ہوتا ہے، وہ پیسے کے ہوتے ہوئے بھی کنگال ہوتا ہے، وہ جائیدادوں کے ہوتے ہوئے بھی اور دولت کے ہوتے ہوئے بھی، مختلف کھانوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی زبان بے مزہ ہوتی ہے، وہ کسی سکون کے تلاش میں رہتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے جس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، اور جس کی زندگی میں دین ہوتا ہے غربت اس پر بھی آتی ہے، بیماریاں اس پر بھی آتی ہیں،
پریشانیاں اس پر بھی آتی ہیں، لیکن پریشانیاں اس کو پریشان نہیں کرتی، بلکہ پریشانیاں اس کو اللہ پاک کے اور قریب کر دیتی ہیں، اس کی زندگی میں اور سکون ڈال دیتی ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے تصوف کے امام اور بہت بڑے اہل اللہ میں سے ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا مولانا روم۔ ان کی مثنوی بہت مشہور ہے، مثنوی میں انہوں نے نصائح کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں اشعار میں۔ ہمارے اکابر بہت پڑھتے تھے اس کو۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر کے شیخ تھے۔ تو 3 کتابیں سفر حضر میں ان کے ساتھ ہوتی تھی، ایک قرآن پاک، ایک دلائل الخیرات درود پاک کی ایک کتاب ہے، اور ایک مثنوی مولانا روم سفر حضر میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ گھر میں داخل ہوئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ بیگم کچھ کھانے کو ہے، بھوک بہت لگی ہے۔ تو اہلیہ کہنے لگیں مولانا آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آج تو فاقہ ہے، آج تو ایسے ہی رات گزارنی پڑے گی۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے جب یہ بات سنی تو اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں جھوم گئے اور فرمانے لگے واہ واہ، آج ہمارے گھر میں وہ مہمان آیا ہے جو اکثر میرے نبی کے گھر میں رہا کرتا تھا۔ پریشانیاں نیکوں پہ بھی آتی ہیں، پریشانیاں دینداروں پہ بھی آتی ہیں، پریشانیاں اللہ کو ماننے والوں پہ بھی آتی ہیں، پریشانیاں اللہ پاک کے حکم پہ چلنے والوں پہ بھی آتی ہیں، لیکن وہ پریشانیاں ان کو بے سکون نہیں کرتی، ان کو پریشان نہیں کرتی، بلکہ وہ پریشانیاں ان کے لیے مزید باطنی لذت کا باعث بنتی ہیں، باطنی حلاوت کا باعث بنتی ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے زیادہ معروف نہیں ہیں، ان کے جو شیخ تھے وہ بہت زیادہ مشہور تھے، حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو مولانا محمد علی مونگیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، تو جو معتقدین تھے، جو چاہنے والے تھے، جو نماز کے مقتدی تھے، وہ پریشان ہوئے کہ حضرت آج آئے نہیں۔ تو نماز پڑھ کے وہ گھر پوچھنے چلے گئے، جب گئے تو لیٹے ہوئے تھے، نڈھال تھے، تو پوچھا حضرت کیا ہوا آپ آج آئے نہیں؟ فرمانے لگے آج تو مزہ آ گیا۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا ایسا گردے میں درد اٹھا کہ اس نے تڑپا کے رکھ دیا، لیکن کیا بتاؤں اتنا مزہ آیا ہے کچھ نہ پوچھو۔ گردے کا درد بڑا شدید درد ہوتا ہے، کہتے ہیں درد ذہ سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے، گردے کا درد درد ذہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گردے کے درد سے تڑپ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج تو مزہ آ گیا، محبوب نے درد بھیجا ہے، محبوب نے یاد کیا ہے۔ تو درد تو آیا لیکن بے سکونی نہیں آئی، درد تو آیا لیکن دل کی پریشانی نہیں آئی، بلکہ درد آیا تو سکون کو مزید بڑھا گیا۔ ہمارے ایک استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، ایک دفعہ ان کو شدید بخار ہوا، اتنا بخار ہوا کہ دماغ پہ چڑھ گیا۔ تو ہمیں ساتھیوں نے بتایا کہ بخار اتنا حضرت کو ہو رہا ہے کہ دماغ پہ چڑھ گیا ہے، اور بعض دفعہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو بیکی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم گئے ان کا حال پوچھنے کے لیے، تو آنکھیں بند تھیں، شدید بخار جیسے آگ پڑ رہی ہو جسم میں، آنکھیں بند تھیں۔ تو میں نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ ہم پوچھنے آئے ہیں آپ کو، آپ کا کیا حال ہے؟ سنا ہے کہ بہت زیادہ بخار ہے آپ کو۔ تو آنکھیں بند ہی ہونٹوں سے مسکرانے لگے اور فرمانے لگے الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آنکھیں نہیں کھولی لیکن آنکھیں بند چہرے سے مسکرائے، ہونٹوں سے مسکرائے اور یہ شعر پڑھ دیا، اور چہرے پہ اتنا سکون کچھ نہ پوچھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، دنیا اور آخرت کا سکون، دنیا اور آخرت کی راحت اور اطمینان صرف دین میں رکھا ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ اپنی زندگیاں پیسہ کمانے میں اس لیے کھپا رہے ہیں کہ ہمارے بچے عزت کی زندگی گزاریں، ہم خود عزت اور سکون کی زندگی گزاریں، وہ سب نادان اور ناسمجھ ہیں۔ اصل عزت اور اصل سکون اور راحت اور قلبی اطمینان اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھا ہے۔ اگر دین زندگیوں میں ہو تو کچے مکان میں بھی مزہ آتا ہے، اگر زندگیوں میں دین نہ ہو تو پکے مکان میں بھی بے سکونی اور پریشانی اور بے چینی اور آپس میں نفرت کا ماحول بنا رہتا ہے۔
اور دین زندگیوں میں تب آتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہو. چونکہ دین پہ چلنا آسان نہیں ہے. انسان کا جو نفس ہے فطرتاً اس میں سرکشی ہے. وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. وہ کسی کا پابند بن کے نہیں رہنا چاہتا. وہ چاہتا ہے آزاد رہوں، جو جی میں آئے وہ کروں، کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو. یہ انسان کے نفس کی فطرت ہے، انسان کے نفس کا مزاج ہے، انسان کے نفس کی طبیعت ہے. اسلام میں چونکہ پابند رہنا پڑے گا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ جائز نہیں یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام، یہ حق یہ باطل، یہ سچ یہ جھوٹ، ہر چیز میں پابند رہنا پڑتا ہے. اس لیے انسان کا نفس دین پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لہذا فلم دیکھنے کے لیے ساری رات بیٹھے رہنا اس کے لیے آسان ہوگا، لیکن ساری رات سو کر فجر میں اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوگا. دوست یار آ جائیں جن کے ساتھ گھومنا ہو، گپیں لگانی ہو، ادھر ادھر جانا ہو، ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھنا مشکل ہے. اور وہ دروازے پہ آ جائیں تو ان کو پروٹوکول دے گا اور ان کو استقبال کرے گا اور ان کو چائے کی پیشکش کرے گا. لیکن اگر کہیں راستے میں تبلیغ والے ٹکرا جائیں تو ایک دم سر پہ ماتھے پہ بل آ جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اب ان کی سننی پڑے گی. اب پتہ نہیں کہیں گے مسجد چلو، اب کون مسجد جائے. گھنٹوں موبائل پہ کھیلنا آسان ہوگا، 10 منٹ نماز کے لیے نکالنا مشکل لگے گا. یہ انسان کے نفس کا مزاج ہے، اس کی فطرت ہے اور اس کی طبیعت ہے. اس لیے نفس دین پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. نفس آزادی چاہتا ہے. اب دین پہ کیسے چلے گا؟ دین پہ تب چلے گا جب دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہو. انسان کو جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. آپ دیکھیں، آپ سو رہے ہوں اور بچے شور مچائیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو آپ چیخیں گے، چلائیں گے، بچوں کو ڈانٹیں گے، بیوی کو ڈانٹیں گے، ان کو تم خاموش نہیں کراؤ گی، میری نیند خراب ہو رہی ہے، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا یہ مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن اگر دودھ پیتا بچہ رات کو 2 بجے روتا ہے اور ماں ابھی 1 ہی بجے اس کا پیمپر بدل کے سوئی ہے، جب 2 بجے رات کو سوتا ہے تو ماں اس کے اٹھ کے اس کو کوستی نہیں ہے، اس کو بد دعائیں نہیں دیتی اور یہ نہیں کہتی کہ پتہ نہیں کہاں سے تو میرے گلے پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کب تجھ سے میری جان چھوٹے گی، پریشان کر کے رکھ دیا ہے، نہ میرا کھانا ہو رہا ہے نہ میرا سونا ہو رہا ہے. یہ کبھی بھی نہیں کہتی، بلکہ اسی بشاشت کے ساتھ اٹھتی ہے جیسے ساری رات سوئی ہو. اور خاموش کرانے کے لیے بھی اس کو ڈانٹتی نہیں ہے، کیا تو نے ٹینٹیں لگا رکھی ہے، اس کو ڈانٹتی نہیں ہے، بلکہ پیار سے اس کو بوسے دے کر اسے گلے لگا کے اس کو خاموش کراتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے. یہ محبت ہے. محبت ہو گئی تو اب 2 بجے اٹھ کر اسے سینہ پیش کرنا، اپنی چھاتی پیش کرنا اور دودھ پلانا اور اس کا پیمپر بدلنا. سردی کا موسم ہے، بچے نے پیشاب کر لیا، اب پیشاب ٹھنڈا لگ رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، تو ماں یہ نہیں کہے گی اگر اس کو سردی لگ رہی ہے مجھے بھی تو لگ رہی ہے، کون دھوئے گا اس کی پیشاب کی جگہ کو، کون بدلے گا اس کے پیمپر کو. بلکہ اس کے لیے ہر قسم کی پریشانی کو اٹھانا آسان ہے، اس لیے کہ بچے سے محبت ہے. رات کو 2 بجے بھی بیٹا ادھر ادھر سے واپس آئے گا تو پہلی بات اس سے پوچھے گی بیٹا کھانا وانا کھایا؟ اگر کہے گا نہیں تو اس کو بوجھ نہیں ہوگا، اسی وقت اٹھے گی، کچن جائے گی، روٹی پکائے گی، سالن گرم کرے گی اور اس کو پیش کرے گی. ہماری والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. جب کبھی بھی ان سے فون پہ بات ہوتی تھی، تبلیغ میں ہیں، سفر میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کہیں باہر ملک ہیں، سب سے پہلا سوال بیٹا کیا کھایا ہے؟ پہلا سوال ان کا ہوتا تھا کیا کھایا ہے؟ کیا کھایا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ دوسرا سوال، کیا کر رہے ہو؟ امی مسجد میں بیٹھے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے. اچھا میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی. یہ محبت ہے جو انسان کے لیے بڑی سے بڑی خدمت کو سر انجام دینا آسان کر دیتی ہے. چونکہ دین بھی نفس کے سراسر خلاف ہے، اس لیے دین پر وہ چلے گا جسے اللہ اس کے نبی سے سچی محبت ہو جائے. حضرات صحابہ کرام نے دین کو جس انداز سے اپنایا
اور جس انداز سے انہوں نے دین کو زندگی میں اختیار کیا اس کی مثال نہیں ہے کوئی. اتنی اطاعت ایسی اتباع کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے تو جو صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. آپ نے یوں فرمایا. جب بیٹھنے کو فرمایا تو عبداللہ ابن مسعود، آواز باہر بھی چلی گئی، عبداللہ ابن مسعود باہر سے بھی مسجد میں آ رہے تھے، وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. جب آپ نے فرمایا نا بیٹھ جاؤ تو وہ باہر ہی بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، آپ نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ باہر ہی بیٹھ گیا، اور میں عبداللہ تم سے نہیں کہا، ان سے کہہ رہا ہوں. یہ محبت کرواتی ہے. جب انسان کو اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑے حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد کی طرف جاتے تھے تو مائیں اپنے بچوں کو پیش کر دیتی تھیں، یا رسول اللہ میرے بچے آپ اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ یہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں. یہ محبت ہے جو انسان سے اتنے بڑے بڑے قدم اٹھواتی ہے. اس لیے دین پہ چلنا اسی کے لیے آسان ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے نبی سے سچی محبت ہو. محبت تو اللہ سے سبھی کو ہے، اللہ کے نبی سے سبھی کو ہے. ہر آدمی کہے گا جی مجھے تو بڑی محبت ہے اللہ سے بھی، اللہ کے نبی سے بھی. لیکن محبت کا وہ درجہ کہ جس محبت کے درجے کے حاصل ہو جانے کے بعد اللہ پاک کے سارے احکام کو پورا کرنا اور اللہ پاک کی ساری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس اتنا درجہ محبت کا حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. یہ فرض عین ہے. جیسے نماز فرض عین ہے، ایسے ہی محبت کا وہ درجہ حاصل ہونا کہ ٹھنڈے موسم میں، سخت سردی میں اذان سن کر مسجد میں آنا جس محبت سے آسان ہو جائے، اس محبت کو حاصل کرنا بھی فرض عین ہے. ٹھٹھرتی سردی میں اٹھ کے مسجد آنا آسان نہیں ہے. بارش برس رہی ہے، کپڑے بھیگ رہے ہیں، سڑک پہ پانی کھڑا ہوا ہے، پھر بھی اذان سن کے مسجد میں آنا، اس کے لیے ہلکی پھلکی محبت کافی نہیں ہے. اس کے لیے وہ محبت چاہیے کہ جو محبت مجبور کر دے اور آ کے مسجد میں نماز پڑھنے لگے. ہمارے جو اکابر تھے جن کے ہم نام لیوا ہیں، ان سب نے اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو مستقل عنوان بنا کر حاصل کیا ہے. جیسے ہم اپنے بچے کو قرآن پاک کسی قاری کے پاس پڑھانا لازم سمجھتے ہیں نا. بھئی مسلمان کا بچہ قرآن پڑھا ہوا کیسے نہیں ہوگا؟ مسلمان کو تو اپنے بچے کو قرآن پڑھانا چاہیے. جن کو دین کی سمجھ ہے وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا لازم سمجھتے ہیں. کسی عالم سے نکاح پڑھوانے کو لازم سمجھتے ہیں. کسی عالم سے غسل دلوانے کو لازم سمجھتے ہیں. کسی عالم سے جنازہ پڑھانے کو لازم سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں لیکن لازم سمجھتے ہیں. مسلمان ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں. اسی طرح جیسے بچے کو قرآن پڑھانا ضروری، بچے کا ختنہ کرانا ضروری، ایسے ہی ہر مسلمان کے دل میں اللہ پاک اور اس کے نبی کی سچی کامل محبت ہونا بھی لازمی ہے. کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو اپنے بچے کا ختنہ ہی نہ کرائے؟ اس کو لازمی سمجھتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے اکابر نے عنوان بنا کر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو اپنے اکابر سے سیکھا ہے، اپنے اکابر کی صحبت سے اسے حاصل کیا ہے. ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب جو پاکستان کے تبلیغ کے امیر تھے، وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب کے بیٹے تھے، جو ان کے بعد جانشین ہوئے اور دنیا کے امیر بنے، ایک دفعہ وہ رائے ونڈ تشریف لائے. تو فرماتے ہیں وہ تالاب پہ وضو کر رہے تھے، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. جتنی دیر وہ وضو کرتے رہے اتنی دیر میرے دل میں اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ میرا دل کر رہا تھا ابھی ابھی اللہ پاک کے نام پہ مر مٹوں. جب تک وہ وضو کر رہے تھے تب تک یہ کیفیت برقرار تھی. جو ہی وہ وضو کر کے اٹھ کے چلے گئے وہ کیفیت دوبارہ آگے پیچھے ہو گئی. ہمارے اکابر نے مستقل عنوان بنا کر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو سیکھا ہے. الفاظ پڑھ لینا، الفاظ سن لینا، الفاظ یاد کر لینا یہ الگ عنوان ہے. اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا یہ الگ عنوان ہے.
ہمارے اکابر نے اس پہ زندگیاں لگائیں، زندگیاں کھپائیں، اور اللہ اور اس کے نبی کی سچی محبت کو اہل اللہ سے سیکھا ہے، اپنے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو پیدا کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، وہ شیخ الہند نہیں تھے، وہ شیخ العالم تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی آنکھیں بند تھیں، نیم بے ہوشی کی سی کیفیت تھی۔ تو ایک مولوی الیاس صاحب تھے، مولانا الیاس صاحب تبلیغ والے نہیں، مولوی الیاس صاحب اور تھے، وہ ان کے پاس کھڑے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت نے آنکھ کھولی اور 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ، زور سے کہا، اللہ کا نام لیا، اور پھر ایک دم چہرے پہ غم کے آثار ظاہر ہوئے، ایک دم ان کا چہرہ پریشان سا لگا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا آپ موت کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے موت کی وجہ سے نہیں گھبرا رہا ہوں، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دل میں یہ جذبہ تھا کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں، سر کہیں پڑا ہو، دھڑ کہیں پڑا ہو، افسوس کہ آج بستر پہ مر رہا ہوں۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہ وہ محبت تھی جو ہمارے اکابر نے اہل اللہ سے حاصل کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک کے نام پہ مارا جاؤں، اللہ کے نام پہ مار دیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں۔ یہ اللہ سے محبت ہے نا، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام جب کسی صحابی کو بلاتے تھے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ حاضر، آ رہا ہوں، جی آ رہا ہوں، یہ جواب بنتا ہے۔ لیکن ہر صحابی جب کبھی آپ علیہ السلام اسے آواز دیتے تو وہ جواب میں صرف حاضر نہیں کہتا تھا، لبیک بھی کہتا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا نفدیک بامہاتنا و آبائنا، یا رسول اللہ میری ماں میرا باپ سب آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے محبت، اللہ پاک کے نبی سے محبت، یہ سارے دین کی روح ہے، یہ گاڑی کا فیول ہے، یہ پیٹرول ہے۔ جب یہ ہوگا تو بڑے سے بڑا سفر کرنا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، میدان جہاد میں کفار سے جنگ کرنا، تبلیغ میں پھرنا، دین کے مشکل سے مشکل حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی ہیں۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ سے مل رہے تھے، حضرت طلحہ بن برا آگے بڑھے اور آپ سے بالکل چمٹ گئے اور چومنے لگ گئے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، چوم رہے ہیں، چمٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اور ہمیں اچھا اتنی محبت ہے تو جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ ماں کا بھی آتا ہے، باپ کا بھی آتا ہے۔ ایک روایت میں جاؤ اپنی ماں کا سر کاٹ کے لے آؤ، تو حدیث میں آتا ہے فرجع قہقرا، وہ اپنی ماں کی طرف جانے کے لیے مڑے نہیں، اسی طرح الٹے پاؤں پیچھے کو چل پڑے کہ مڑنے میں بھی تو ٹائم لگے گا، جب آقا کا حکم ہو گیا ہے تو تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ جانے لگے تو آپ نے آواز دے کے بلایا اور فرمایا میں رشتے جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا، آزما رہا تھا۔ غزوہ احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر اڑ گئی تھی۔ عبداللہ ابن قمیہ نے جب آپ کو پتھر مارا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تو اس نے آواز لگائی کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے، معاذ اللہ۔ پھر بعد میں یہ خبر واضح ہو گئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلامت ہیں۔ جب آپ کی واپسی ہونے لگی تو مدینے سے مرد عورتیں آپ اور آپ کے ساتھیوں کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ تو ان استقبال میں آنے والوں میں ایک عورت تھی، انصاری عورت تھی۔ انصار کا ایک قبیلے کی ایک شاخ ہے بنو دینار، اس کی وہ عورت تھی۔ وہ آئی اور
ان استقبال کرنے والوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، لیکن ذرا ان سے زیادہ تیز تیز جا رہی تھی۔ جب آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے والے صحابہ کے پہلے جتھے سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضور کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ علیہ السلام کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بی بی جی اللہ کے نبی تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، جانا تو سبھی کو ہے۔ یہ کہہ کر اور آگے بڑھیں، آگے گئیں تو اگلا جتھا آ رہا تھا، ان سے پوچھا حضور تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے ہاں حضور تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، جانا تو سبھی کو ہے۔ جب تیسرے جتھے سے ملی ان سے پوچھا حضور ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں حضور تو سلامت ہیں، لیکن آپ کا باپ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، جانا تو سبھی کو ہے۔ یہ کہہ کر جو آگے بڑھی تو سامنے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، جو ہی آپ کو آتا دیکھا تو زمین پہ گر پڑی گھٹنوں کے بل، اور آپ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگیں کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ اگر آپ حیات ہیں تو ہر مصیبت میرے لیے سہل اور آسان ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اللہ اور اس کے نبی سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ تھرمامیٹر لگا کے دیکھیں کتنی محبت ہے۔ اتنی محبت حاصل کرنا کہ ہر برائی سے بچنا آسان ہو جائے، ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ اور یہ محبت کسی منڈی سے کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے۔ جن جن کو ملی کسی کامل کی صحبت سے ملی، اہل اللہ کی صحبت سے ملی۔ یہ درد دل اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس کی میں بھی آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے اللہ اور اس کے نبی کی سچی محبت کو حاصل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں سچ پوچھیں اس کے بغیر دین ناقص ہے، نمازیں پھس پھسی ہیں، روزے بے جان ہیں، زکوٰۃ میں دکھلاوا آئے گا، حج میں دکھلاوا آئے گا، جائے گا مووی بنا کے آئے گا، ویڈیوز بنا کے آئے گا، طواف کرتے ہوئے ویڈیو بنائے گا اور شیئر کرے گا، ساری دنیا کو دکھائے گا کہ میں بیت اللہ پہنچا ہوا ہوں۔ اللہ سے محبت ہوگی تو عمل کی کیفیت ہی اور ہوگی، عمل کی کیفیت ہی عجیب ہوگی۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے پریشانیاں آئیں گی خوشی سے برداشت کرے گا۔ اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو حج کرنے جائے گا، ایجنٹ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے گی اس کو گالیاں دے گا، چیخے گا، چلائے گا، لڑے گا، اس کا خیال نہیں کرے گا کہ حرم میں ہوں۔ بہت سے حاجی جاتے ہیں اتنی گالیاں دے، مکے والوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، حکومت کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جو ایجنٹ ان کو لے کے جاتا ہے ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اس لیے کہ عاشق بن کے نہیں آئے۔ عاشق بن کے آتے تو عشق کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو تو عاشق اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب ہمارے استاد محترم ایک قصہ سناتے تھے مجنوں کا۔ مجنوں ایک بہت بڑا عاشق گزرا ہے، ناجائز عشق کا مرتکب گزرا ہے۔ وہ عشق جو ناجائز ہے اس کا وہ مرتکب ہوا اور اسی نام سے وہ مشہور ہوا۔ اپنی آخرت اس نے خراب کی، ایک عورت پہ عاشق ہو کر عورت کو دل دے بیٹھا، اپنی زندگی برباد کر ڈالی، ذلت کی زندگی گزار کے اسی حال میں مر گیا۔ تو مولانا جمشید صاحب سناتے تھے کہ اس کو بڑا شوق تھا کہ کبھی مجھے لیلا کہیں نظر آ جائے، اور ہر عاشق کو اپنے محبوب کو دیکھنے کی انتہائی درجے میں تمنا ہوتی ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں دن اس کا مقرر ہے، وہ دروازے پہ آتی ہے، چونکہ وہ بڑے آدمی کی بیٹی تھی، فلاں دن اس کا مقرر ہے اور وہ دروازے پہ آتی ہے اور آ کے اس کے دروازے پہ جو بھکاری جمع ہوتے ہیں ان کو بھیک دیتی ہے۔ تو اس نے جو سنا کہ اچھا بھیک دینے کے لیے دروازے پہ آتی ہے، چلو اس بہانے دیدار ہو جائے گا، زیارت ہو جائے گی، تو یہ بھی بھکاری بن کر اپنے گلے میں کاسا ڈال کر دروازے پہ سائلوں کی لائن میں جا کے یہ بھی لگ گیا۔ تو یہ سارا واقعہ نا مولانا جمشید صاحب اشعار میں سناتے تھے۔ سنتے تھے یوں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی تھی جو بھی آتا تھا در پہ اس کے گدا، ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ میں لے آ پکارا للہ کچھ مجھے بھی دے۔ ایک دن مجنوں آیا
کاسا گلے میں ڈال کے، اور آ کے اس نے بھی صدا لگائی، اللہ کے نام پہ کچھ میری جھولی میں بھی ڈال دو۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنون کا کاسا لے لیا۔ لیلا جب آئی نا دروازے پہ تو جو گاہک، جو بھکاری آیا اس کی جھولی میں ڈال دیا، آگے دوسرا آیا اس کو بھی دے دیا، تیسرا آیا، جب نمبر آیا لیلا مجنون کا تو اس کے کاسے میں کچھ ڈالنے کی بجائے اس کے ہاتھ میں جو کاسا تھا وہی اس سے چھین لیا۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنون کا کاسا لے لیا، دے پٹخ مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنون ہوا پھر بے قرار۔ لیلا نے جب مجنون کے ہاتھ سے کاسا چھینا اور اسے پٹک کے زمین پہ مارا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو مجنون ناچنے لگ گیا۔ تو پاس والوں نے کہا ابے تو پاگل تو نہیں ہے، تجھے تو بھیک بھی نہیں ملی، کاسا بھی ٹوٹ گیا اور تو ہنس رہا ہے، یہ تو رونے کا مقام تھا۔ بولا ان میں سے کہ اے مجنون خام، رقص کا کیا تھا بھلا اس جا مقام۔ بولا مجنون تم میں کوئی عاشق نہیں۔ مجنون نے کہا تم نے عشق کا سبق نہیں پڑھا اصل میں، اس لیے تمہیں یہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے کہ میرا یہ فعل غیر محل میں ہے۔ میرا یہ فعل غیر محل میں نہیں ہے، بلکہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ میرے عاشق نے میرا پیالہ توڑا ہے۔ بولا مجنون تم میں کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کی رمز سے واقف نہیں، کسی کسی عاشق کے ہوتے ہیں ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب۔ وہ تو کوئی عاشق اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اسے آزمائے، اس پہ پریشانیاں بھیج کے آزمائے۔ کسی عاشق کے ہوتے ہیں ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب۔ یہ بلا ہرگز نہیں ایک ناز ہے، یہ بھی ایک محبوب کا انداز ہے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اس کا حکم پورا کرنے میں جو پریشانیاں آئیں گی تو عاشق اسے اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ بھائیو آج ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے تو ہیں، لیکن محبت کا وہ درجہ ہمیں حاصل نہیں ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو پورا کرنے میں مزہ آئے، اس کی طرف سے آنے والی پریشانی ہماری لذت میں اضافہ کرے، اتنی محبت نہیں ہے۔ اس لیے جیسے قرآن پڑھنا ضروری ہے، اتنا قرآن پڑھنا کہ جس سے نماز ہو جائے، یہ تو فرض عین ہے نا، نماز جتنے قرآن سے جائز ہو جائے یہ تو ضروری ہے، فرض ہے۔ ایسے ہی وہ محبت کا معیار حاصل کرنا کہ جس محبت کے معیار کے حاصل ہو جانے کے بعد اللہ سے محبت، اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے، اللہ پاک کے نبی کی ہر سنت کو اپنانا آسان ہو جائے، یہ بھی لازمی ہے اور یہ بھی ضروری ہے، اور یہ اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے اور ذکر کثیر سے حاصل ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت اور ذکر کثیر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت آ جاتی ہے۔ اور ذکر اپنی مرضی سے بھی آدمی کر سکتا ہے، اس کا بھی یقیناً فائدہ ہے، لیکن حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کتابیں لکھی ہیں فضائل اعمال کی، ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جو حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کے آخری صفحات میں وہ لکھتے ہیں کہ ذکر کرنا، مراقبہ کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، روزانہ اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ذکر کسی شیخ طریقت سے معلوم کرے، پھر کرے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا میسر نہ آئے تو پھر تیسرا کلمہ درود شریف استغفار اسی کی پابندی کرے جب تک کہ کوئی ایسا میسر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کے نبی کی محبت کو عنوان بنا کر اس کو سیکھیں۔ ہاں، اس کے بغیر دین بے جان ہے، دکھلاوا ہوگا، بے دھیانی ہوگی۔ کتنے ساتھی ہیں جو بیچارے دین کے ماحول میں رہتے ہیں، مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں، مدرسے کے ماحول میں رہتے ہیں، دین کی محنت کے ماحول میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، صبح کو آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا امی
وہ حاملہ تھی، کہا امی جب بچے کی ولادت کا وقت آئے نا تو مجھے جگانا ضرور، بچے کی ولادت کا وقت آئے نا تو جگانا ضرور مجھے۔ تو کہا بیٹی وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ خود بھی جاگتی ہے اوروں کو بھی جگاتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو اٹھایا نہیں جاتا، پھر آنکھ کھل ہی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب تہجد کا وقت جب آخری تہجد کا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، ایک روایت میں آخری نصف آدھا حصہ ہوتا ہے، تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث میں تو یہی الفاظ ہیں، ینزل اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، اور پہلے آسمان پہ تشریف لا کے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ نہیں جاتے، آئیں گے سائل خود ہی آ کے مانگ لیں گے، ہم تو بے نیاز ہیں، یہ نہیں کہتے، بلکہ پہلے آسمان پہ اتر کر وہ پورا جو آدھی رات ہے، پوری آدھی رات مسلسل یہ آوازیں لگاتے ہیں، ہل من داعٍ فاستجیب لہ، کوئی ہے دعا کرنے والا تاکہ اس کی دعائیں قبول کروں، ہل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے تم میں سوالی کہ اس کی جھولیاں بھر دوں، ہل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے تم میں سے گناہوں کی بخشش چاہنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہل من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے تم میں سے روزی کا سوال کرنے والا اس کو روزی دے دوں۔ یہ آواز ایک دفعہ نہیں لگتی، ایک دفعہ کہہ کے اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہوں، ایسے بھی نہیں، لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ختم ہو کر صبح صادق شروع ہو جائے، پھر اللہ خاموش ہوتے ہیں۔ اب بتائیے جس کے دل میں عشق ہوگا اللہ کا، اللہ کے نبی کا، کیا اس کو اس وقت نیند آئے گی؟ اللہ پہلے آسمان پہ آئے ہوئے ہیں، کیسے نیند آئے گی بھائی؟ محبوب پہلو میں بیٹھا ہو نیند نہیں آتی، بچھڑا ہوا بچہ ملنے آیا ہو اور گھر رات کو 2 بجے پہنچا ہو، آپ کی آنکھ کھلی جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ کہیں گے بیٹا ابھی تو سو جاؤ صبح ملیں گے۔ بچھڑا ہوا بچہ جس کے لیے آپ ترس رہے تھے، جب وہ آئے گا تو آپ کی نیندیں اڑا دے گا، آپ کہیں گے سوتے رہیں گے، ابھی تو بیٹھ کے ذرا کارگزاری سناؤ کیسی گزری، کہاں کہاں تھے، کہاں کہاں گئے تھے، کیسی طبیعت ہے۔ اللہ سے جنہیں محبت ہوتی ہے آخری تہائی حصے میں انہیں نیند نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اللہ پہلے آسمان میں آئے ہوئے میں سویا رہوں، یہ کیسی محبت ہے؟ تو بھائی اللہ اور اس کے نبی سے محبت کو سیکھیں، دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، دین کے لیے قربانیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھی بیچارے گشتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، نام لکھاتے ہیں، 30 آدمی جاتے ہیں 5 آدمی وصولیاں کرتے پھرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آگے محبت ہی نہیں ہے۔ محبت ہو جائے تو خود اپنا نام لیے پھرے گا، اپنے سر پہ کفن باندھے پھرے گا۔ ہے کوئی ایسا موقع، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو اللہ کی شان وہ شہید نہیں ہوئے، وہ فوت ہوئے۔ جب فوت ہونے لگے تو فرمانے لگے، جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو فرمانے لگے، جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے کوئی ایسا موقع میں نے فوت نہیں ہونے دیا جہاں مجھے یقین ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ یہاں جاؤں گا تو شہادت ہو جائے گی۔ کفار کے مجمعوں میں گھس جاتے تھے اندھا دھند، سوچتے نہیں تھے کہ کیا ہوگا، یہ تو بوٹی بوٹی کر دیں گے مجھے، سوچتے نہیں تھے۔ شہادت کا ایسا شوق تھا کہ کفار کے مجمع میں تنے تنہا گھس جاتے تھے، اور فرمانے لگے اس وقت میرے جسم کا حال یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کسی تیر کا یا تلوار کا یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ سارا جسم چھلنی ہوا پڑا ہے، سارا جسم داغدار ہوا پڑا ہے، سارے جسم پہ ان واروں کے نشان لگے ہوئے، لیکن ہائے افسوس کہ آج میں بستر پہ مر رہا ہوں، کاش کہ میں اللہ کے راستے میں فوت ہوتا، اللہ کے راستے میں شہید ہوتا۔ اور علماء کہتے ہیں شہادت کی تمنا تو ان کی مبارک تھی، لیکن ان کو شہادت ملنا یہ حکمت کے مطابق، یہ حکمت کے موافق نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا سیف اللہ۔ غزوہ موتا میں ہمارے نبی نے حضرت زید کو امیر بنایا، پھر حضرت جعفر کو امیر بنایا، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا، فرمایا یہ تینوں شہید ہو جائیں، جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ مسلمانوں نے حضرت خالد کو امیر بنایا،
ہمارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اردن کے میدان میں کفار سے لڑ رہے ہیں. 3,000 آدمی 1,00,000 عیسائیوں سے لڑ رہے تھے. 3,000 آدمی 1,00,000 آدمی سے. ہمارے نبی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرما رہے ہیں اوہو زید شہید ہو گیا، اوہو جعفر شہید ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب جعفر امیر بنے، اوہو جعفر شہید ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا اوہو عبداللہ بھی شہید ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا وَلَقَدْ صَلَّى اللَّهُ سَيْفًا مِّن سُيُوفِهِ، اب اللہ نے اپنی تلوار کو میان سے نکال دیا ہے، اب تو فتح ہو کے رہی. اور اس وقت مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا تھا. اپنے بچوں کو حضرت خالد بن ولید کے واقعات ضرور سنایا کریں تاکہ ان کے آئیڈیل اسلامی ہوں، دینی ہوں. ان کے آئیڈیل وہ نہ ہوں جو اللہ اور اس کے نبی کے نافرمان ہیں. ہمارے حضرت خالد بن ولید کے ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ ساری رات بھی ان کو بیان کیا جائے تو دل نہ بھرے. ایسے واقعات ہیں ان کے. ایک کتاب ہے فتوح الشام، علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتوح الشام. اس کو ضرور اپنی ذات سے بھی پڑھیں، اپنے سارے نوجوان بچوں کو پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، ضرور پڑھائیں تاکہ آپ کے نوجوان بچوں کے دلوں میں صحابہ کی عظمت آئے، اہل بیت کی عظمت آئے، اور ان کے آقا سرکار دو عالم کی عظمت آئے کہ میرے نبی نے کیسی جماعت تیار کی تھی، کیسے یہ صاحب کرامت لوگ تھے. ضرور اس کتاب کو پڑھیں فتوح الشام. اور اس کا ایک نام آج کل کتب خانے والوں نے لکھا ہے صحابہ کرام کے جنگی معرکے. اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا شبیر احمد انصاری نے. خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. عشق تھا تو شہادت کو ڈھونڈتے پھرتے تھے. ہم تو جان بچاتے پھرتے ہیں، تھوڑی سی بارش ہو گئی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھ لیتے. آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اب پریشان ہو گیا، ہائے بیوی ہاتھ سے گئی. اب ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا فتویٰ مل جائے جہاں سے بیوی کو رکھنا جائز ہو جائے. یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے جو کہا ہے بس ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، اب اللہ نے جو اس کی مجھے سزا دی ہے مجھے وہ قبول ہے. نہیں، کوئی گنجائش کہیں سے نکل آئے. اب مفتیوں کو پیسے دے رہے ہیں، مفتیوں کا اکرام کر رہے ہیں، گنجائش نکلوا رہے ہیں. میرے دوستو، اس لیے میں اور آپ اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو سیکھیں تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو، اور دین ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. خود بھی اس پہ آئیں، اوروں کو بھی یہ بات سمجھائیں، خود بھی اس کو اپنائیں، اوروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.